السلام علیکم دوستو، آج ہم پڑھیں گے راجندر سنگھ بیدی اور ان کے انٹرویو کے سوالوں کے جوابات۔ سبق شروع کرنے سے پہلے راجندر سنگھ بیدی کے تعلق سے چند باتیں سن لیں۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش 1 دسمبر 1915 عیسوی کو لاہور میں ہوئی، جو اب پاکستان کا حصہ ہے۔ عہد حاضر میں ان کا شمار چند بلند پایہ افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی حقیقتیں ان کے افسانوں کا موضوع بنتی ہیں۔ وہ اردو کے ایک مایہ ناز ادیب تھے۔ انہوں نے اردو زبان میں افسانہ نگاری کے ذریعے اہم خدمات انجام دیں۔ افسانوی ادب کے اس منفرد فنکار کا 11 نومبر 1984 عیسوی کو ممبئی میں انتقال ہو گیا۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مختصر ترین سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، انٹرویو لینے والوں کے نام بتائیے۔ جواب: عصمت چغتائی، فیاض رفعت۔ سوال نمبر 2 ہے، کس کا انٹرویو لیا گیا؟ جواب: اردو کے عظیم افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی کا انٹرویو لیا گیا۔ سوال نمبر 3 ہے، راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ جواب: راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش لاہور شہر میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، بیدی کے پہلے افسانے کا کیا نام ہے؟ جواب: بیدی کے پہلے افسانے کا نام مہارانی کا تحفہ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، بیدی کی موت کب ہوئی تھی؟ جواب: ان کی موت 11 نومبر 1984 عیسوی کو ہوئی تھی۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، راجندر سنگھ بیدی کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ جواب: بیدی کی تاریخ پیدائش 1 ستمبر 1915 ہے۔ ایکم کہتے ہیں ایک کو۔ سوال نمبر 2 ہے، بیدی نے کن کن دفاتر میں کام کیے؟ دفتر کی جمع دفاتر ہے، جس کے معنی ہے آفس کے۔ جواب: بیدی نے پوسٹ آفس، آل انڈیا ریڈیو لاہور و جموں کشمیر ریڈیو اور مرکزی حکومت کے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کیا۔ سوال نمبر 3 ہے، بیدی لاہور کے کس محکمے میں کام کرتے تھے؟ محکمہ کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ کو۔ جواب: بیدی لاہور کے پوسٹ آفس میں کام کرتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، عصمت آپا کی شخصیت پر 5 جملے لکھیے۔ جواب: عصمت چغتائی اردو ادب کی مشہور و ممتاز افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں۔ ان کی پیدائش 21 اگست 1915 عیسوی کو ہوئی تھی۔ انہوں نے عورتوں کی آواز کو زور و شور سے اٹھایا۔ ان کی ایک کہانی لحاف کے لیے ان پر مقدمہ بھی چلا، جو بعد میں خارج ہو گیا۔ سوال نمبر 5 ہے، بیدی اور کرشن چندر میں پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ جواب: بیدی اور کرشن چندر کی پہلی ملاقات پنجاب لائبریری میں ہوئی تھی۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، عصمت چغتائی کے بارے میں 10 جملے لکھیے۔ جواب: عصمت چغتائی کی پیدائش 21 اگست 1915 عیسوی کو یوپی کے ضلع بدایوں میں ہوئی۔ ان کے شوہر کا نام شاہد لطیف تھا۔ انہوں نے اردو میں افسانے اور ناولیں بھی لکھی۔ ان کے افسانوں کا موضوع جنسی و نفسیاتی ہے۔ انہوں نے عورت ذات کو ابھارنے کی کوشش کی۔ فکری اعتبار سے ان کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا۔ جنسی نفسیات کو نہایت سنجیدگی کے ساتھ پیش کیا ہے اور معاشرے کے اس طبقے کو برہنہ کیا ہے جس نے دولت اور عہدے کے پردے میں عیاشی کو فروغ دیا ہے۔ انہوں نے تقریباً نصف صدی تک افسانوی خدمات انجام دی۔ نصف صدی کہتے ہیں آدھی صدی، 50 سال۔ اور پھر 24 اکتوبر 1991 عیسوی میں ممبئی شہر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سوال نمبر 2 ہے، راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعوں کے نام لکھیے۔ جواب: راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعوں کے نام اپنے دکھ مجھے دے دو، بے جان چیزیں، دانا و دام، ایک چادر میلی سی، گرہن، کوکھ جلی، مکتی بودھ، رانو، 7 کھیل، مقدس جھوٹ ہے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، بیدی کے افسانہ نگاری کی خصوصیات پر چند جملے لکھیے۔ چند کہتے ہیں کچھ کو۔
जवाब, बेदी का शुमार उर्दू के बुलंद पाया अफसाना निगारों में होता है। उनका सबसे बड़ा कमाल उनके फ़न की सन्नाई है और वह इंसानी नफ्सियात को बड़ी महारत से पेश करते हैं। जिस तरह एक माहिर संग तराश पत्थरों को तराश खराश के बाद खूबसूरत वजूद में बदल देता है, संग तराश कहते हैं पत्थर काटने वाले को, इसी तरह बेदी भी अपने अफसानों में किरदारों के साथ यही मामला करते हैं। बेदी ने चूँकि अपने अफसानों का मवाद मुतवस्सित तबके से लिया है, इसलिए ज़िंदगी की तल्ख़ सच्चाइयों को बड़ी सलासत और रवानी से पेश किया है। तल्ख़ कहते हैं कड़वा को। सवाल नंबर 4 है, बिहार के अहद हाजिर के चंद मुमताज़ अफसाना निगारों के नाम लिखिए। अहद हाजिर कहते हैं मौजूदा दौर को। जवाब, अहद हाजिर में बिहार के चंद मशहूर अफसाना निगार शफ़ी जावेद, अहमद यूसुफ, ज़किया मशहदी, शमवील अहमद, शौकत हयात और हुसैनुल हक़ का नाम सर फहरिस्त है। तवील सवालात में से सवाल नंबर 5 है, मुंदरजा झेल लफ्ज़ों की जमा बनाकर लिखें। मुंदरजा झेल कहते हैं नीचे लिखे हुए अल्फाज। जमा कहते हैं बहुवचन को। लफ्ज़ है शख्स, अदब, सिन्फ, हकीकत, उन्सुर, हिस्सा, कैफियत, तख़य्युल। जवाब, अल्फाज हैं, उसके बाद जमा है। शख्स की जमा है अशख़ास, अल्फाज हैं हकीकत, जमा है हक़ाइक़, अदब, अदब की जमा है आदाब, उन्सुर, उन्सुर की जमा है अनासिर, सिन्फ, सिन्फ की जमा है असनाफ, हिस्सा, हिस्सा की जमा है हिस्स, कैफियत, कैफियत की जमा कैफियात, तख़य्युल, तख़य्युल की जमा है तख़य्युलात। तवील सवालात में से सवाल नंबर 6 है, झेल के अल्फाज की अजदाद लिखें। झेल कहते हैं नीचे, अजदाद कहते हैं अगेंस्ट, उल्टा, मुखालिफ। लफ्ज़ है बुलंद, हकीकत, वजूद, तल्ख़, लाइक़, ज़िंदगी, खुशबख्ती, करीब, मुमकिन, शुरू। जवाब, अल्फाज, उसके बाद अजदाद हैं। बुलंद की ज़िद है पस्त, हकीकत की ज़िद है मजाज, वजूद की ज़िद है अदम, तल्ख़ की ज़िद है शीरीं, लायक की ज़िद है नालायक, ज़िंदगी की ज़िद है मौत, खुशबख्ती की ज़िद है बदबख्ती, करीब की ज़िद है दूर, मुमकिन की ज़िद है नामुमकिन, शुरू की ज़िद है आखिर। तवील सवालात में से सवाल नंबर 7 है, खाली जगहों को भरिए। ब्रैकेट में लिखा हुआ है मतन के हवाले से, यानी किताब में जो लिखा हुआ है उसकी मुनासिबत से भरना है। जवाब, इस्मत आपा खाली जगह यहाँ भरना है शुरू करेंगी और मैं यहाँ खाली जगह पे भरना है जवाब दूंगा। मैं समझता हूँ मैं जब मैं काम करते थे, अब यहाँ खाली जगह मैं समझता हूँ के बाद तो लाहौर भरना है, मैं जब, इसके बाद भरना है आप पोस्ट ऑफिस, इसके बाद खाली जगह में भरना है इंटरव्यू की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि इसमें, इसके बाद खाली जगह भरना है ज़्यादातर, सवालात के बाद खाली जगह में भरना है इस्मत चुगताई ने किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।